اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم پیدا ہوتے ہیں ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدل دی جاتی ہے، تو تقدیر ہماری پہلے ہی لکھی جاتی ہے کہ دعاؤں سے بدل دی جائے گی؟ یہ جو سوال ہے بھائی کا کہ بھائی دعاؤں سے کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے، اور ایک طرف آتے ہیں تقدیر پہلے سے لکھی جاتی ہے. دیکھیں تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے. اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کون کیا کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ کتنا پڑھتا ہے اور کیا محنت کرتا ہے، تو جب پیپر اس کے سامنے آئے گا تو اس نے کیا گل کھلانے ہیں اکثر ٹیچر کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. ٹیچر کا علم تو ناقص ہے لیکن اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل ہے. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ٹیچر کو پہلے سے پتہ ہے اس نے پورے سال پڑھا کچھ ہے نہیں، ایگزامینیشن ہال میں فیل ہی ہونا ہے، تو ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھائے بغیر فیل کر دے، تو یہ ظلم سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ وہ طالب علم کہے گا آپ مجھے امتحان تو لیتے نا، مجھ سے امتحان تو لیتے، پھر آپ مجھے فیل کر دیتے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹیچر کو پتہ ہے بھائی اس نے فیل تو ہونا ہی ہے، تو رپورٹ کارڈ میں ٹیچر نے پہلے ہی لکھ دیا انڈا. وہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ایک لطیفہ ہم سنتے تھے کہ ایک بچہ اسکول میں گیا، وہ ایگزام تھا اس کا، تو اس سے سائنس کا سوال تھا، اس میں کہ یہ سوال تھا یہ ثابت کرو کہ زمین گول ہے. زمین کیا ہے؟ گول ہے. تو اس نے کہا تو 20 دلائل سے ثابت ہے کہ زمین گول ہے. اوپر سے دیکھو زمین گول ہے، نیچے سے دیکھو زمین گول ہے، سائڈوں سے دیکھو زمین گول ہے، اس سائڈ پہ جا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے، جہاز میں جا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے، ٹرین میں جاؤ، یہ دلائل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تیاری تھی نہیں، ٹرین میں جاؤ تو بھی زمین گول ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ جو ممتحن ہے، جو پیپر لینے والا ہے، وہ بالش کے حساب سے شاید نمبر دے گا. کراچی کا جو ایجوکیشن کا جو نظام ہے نا اتنا تباہ ہو گیا. میرے دوست نے مجھے خود بتایا کہ اسلامیات کے پیپر تھا یا پتہ نہیں اسلامک اسٹڈیز تھا یا کوئی معاشرتی علوم وغیرہ کا پیپر تھا، اس میں یہ سوال تھا کسی مشہور شخصیت پہ آپ کوئی نوٹ لکھیں. کہہ رہے میرے ذہن میں اپنے ابا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. ان کے والد صاحب کا نام تھا تمییز الدین. وہ لڑکا میرے بیان بھی سنتا ہے، وہ یہ واقعہ سنے گا. کہہ رہے میں نے اپنے ابا کے نام پہ نا ایک پورا مضمون چھاپ دیا، مولوی تمییز الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور میں نے کہا فلاں ادھر ادھر کی. کہہ رہے مجھے پورے نمبر ملے اس سوال کو، کیونکہ جو پیپر چیک کرنے والا تھا نا وہ سوچ رہا تھا یار یہ کوئی بہت ہی تاریخ دان آدمی ہے، ایسی شخصیتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کا ہمیں بھی علم نہیں ہے. تو بعض طلبہ کا خیال ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے نا وہ بالش کے حساب سے کہ بھئی ایک بالش کے اتنے نمبر، 2 بالش. تو اس کا بھی یہی خیال تھا. اس نے کہا کہ بھئی زمین گول ہے، ٹرین میں جا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے، سمندر میں جاؤ تو بھی زمین گول ہے، ایسے نہ. تو وہ جس نے پیپر پہ نمبر لگائے نا اس نے کہا کہ چشمہ لگا کے دیکھ تو بھی نمبر گول ہے، چشمہ اتار کے دیکھ تو بھی نمبر گول ہے، جہاز میں بیٹھ کے دیکھ تو بھی نمبر کیا ہے؟ گول ہے. تو یہ سوال کیا تھا، میں ان کے بھائی کا سوال ہی بھول گیا اس واقعے میں. ہاں تقدیر. تو بعض دفعہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے پڑھا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ادھر ادھر کی پھینک کر آئے گا، تو وہ اپنے پاس رپورٹ کارڈ میں پہلے سے ہی نمبر کیا لکھ دیتا ہے؟ گول. لیکن وہ پھر بھی اس رپورٹ کو اناؤنس نہیں کرتا، شائع نہیں کرتا جب تک اس پروسیس سے آپ کو گزار نہ لے. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ کا نمبر گول ہوتا ہے. تو ٹیچر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ آپ کیا ہیں؟ فیل ہیں. تو طالب علم کو یہ اعتراض کا حق نہیں ہوتا کہ سر جب آپ نے مجھے پہلے ہی فیل کر دیا تھا تو پھر آزمائش کا کیا فائدہ؟ تو ٹیچر کیا کہے گا؟ آزمائش اس لیے میں نے کی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں نے جو پہلے سے تمہیں فیل کر دیا تھا اس فیصلے میں غلط بولے نہیں تھا. تو اللہ نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ دیا ہے. کون کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کون جنت میں، کون جہنم میں، کون اچھا کون برا، یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں. ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ نے ہم پہ مسلط نہیں کیے کہ زبردستی کسی کو جہنمی بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، یا کسی کو ایسا زبردستی کا حساب نہیں ہے. اللہ کے علم میں پہلے سے ہی بات ہے، لیکن اللہ ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجتے ہیں، ہمیں پورا اختیار دیتے ہیں.
کہ اما شاکرن و اما کفورا، اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ. ہم اپنے اختیار سے برے بھی بنتے ہیں اور اپنے اختیار سے اچھے بھی بنتے ہیں. تو اس چیز کا نام ہے. تو پہلے سے ہر چیز طے شدہ ہے. بھائی کا سوال یہ تھا کہ کیا دعاؤں سے تقدیر ٹل جاتی ہے؟ دیکھیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے تقدیر معلق. اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چونکہ دعا کرے گا اس لیے اس کو شفا ملے گی یا اس کا کام بن جائے گا. لیکن ایک تقدیر میں ہوتا ہے جس کو لٹکی ہوئی تقدیر کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا مانگے گا تو اس کو شفا ملے گی، یہ دعا نہیں مانگے گا تو اس کو شفا نہیں ملے گی. لیکن اصل میں اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ مانگے گا کہ نہیں مانگے گا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا دعاؤں سے تقدیر ٹل جاتی ہے، یہ دوسری والی تقدیر ٹلتی ہے. جو اصل تقدیر جو اللہ کے علم کا نام ہے، دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے. اس میں ہوتا ہے کہ یہ علاج کرے گا لہذا شفا ملے گی، یہ دعا مانگے گا لہذا اس کو شفا مل جائے گی. تو اس لیے دعاؤں پہ زور لگانا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا یہی ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اس کو شفا ملے گی، نہیں مانگے گا تو اس کو شفا نہیں ملے گی. باقی اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، تو ہم اللہ کے علم کو اللہ پہ رہنے دیں. جو ہماری ذمہ داری ہم وہ ذمہ داری پوری کریں. اور بھائی کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر گمشاد اس کالج میں. اچھا میں جب فرسٹ ایئر میں MBBS میڈیکل جب کر رہا تھا جی تو اسی میں ہم میڈیکل انڈسٹری میں ڈیڈ باڈی لے جاتے ہیں تو ہم اس کو جیسے پریکٹیکل کام کرتے ہیں. جب اس کو ہم کاٹ کے ایک ایک پیسز عدد کر کے لاسن میں ڈال کے وہیں کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس میں پریکٹس کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. جی کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. دیکھیں جو چیز جانوروں پہ تجربے کے ذریعے ہو سکتی ہے اس میں انسانی لاشوں کو اس کا تختہ مشق بنانا ٹھیک نہیں. اکثر ڈاکٹر یہ سوال کہتے ہیں لیکن جب میں یہ جواب دیتا ہوں جائز نہیں تو ڈاکٹر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم ترقی کیسے کریں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا سوری آپ کے نہیں کہہ رہا میں، آپ یعنی ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کیا یہ گوارا کر لیں گے کہ میں اپنے والد کو یا والدہ کو اس کی جگہ پہ رکھوں، اس میت کی جگہ پہ، یا میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کروں؟ ظاہر ہے آپ کی روح کانپ جائے گی. تو جو کام ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کر سکتے، اپنے ریلیٹیو کے لیے نہیں کر سکتے، ایک لاوارث لاش کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلام میں کوئی لاش لاوارث ہے نہیں. جس کا کوئی وارث نہیں ہے تو لوگ اس کے وارث ہیں، اس کے پڑوسی اس کے وارث ہیں. تو یہ جانوروں پہ بھی تجربوں کے ذریعے یہ چیز دیکھیں، غیر مسلم کرتے ہیں، گورے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب نہیں ہے نا کوئی. تو ہمیں مذہب نے ایک باؤنڈ کیا ہے، اس باؤنڈری سے نکلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو اس کو ختم کرنا چاہیے. اور الحمدللہ یہ جانوروں میں ہم نے خود ڈاکٹروں سے یعنی معلومات لی ہیں کہ انسانی جسم کا کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی ایگزامپل ہمیں جانوروں میں نہ مل جاتی ہو. ہم خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو مینڈکوں پہ تجربہ کرتے تھے. مینڈک کے آپریشن تو سب کرتے ہیں. ڈاکٹروں سے سنا کہ بھی مینڈک کا نظام ہاضمہ اور انسان کا نظام ہاضمہ سیم ہے. تو ایسے بہت سارے جانوروں میں کوئی بھی جب آپ اس کے آرگن انسانوں کے کسی آرگن کو پڑھنا چاہیں تو وہ جانوروں میں اس کی ہمیں مثال مل جاتی ہے. تو انسانی لاشوں کو اس کام کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ انسان کی وہ لاش جو ہے نا وہ ایک وہی بن جائے گی، بالکل اس کی کوئی ویلیو ختم ہو جائے گی. اسلام میں ایک پراپر طریقہ ہے، اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن دیا جائے، پراپر جنازہ پڑھایا جائے، عزت احترام کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے. اور یہ بزنس بھی بن گیا ہے. چند دن پہلے قبرستان کے کسی گورکن نے کہا کہ جی بہت دنوں سے لاشیں نہیں آ رہی، ہمارا تو بزنس ہی ٹھپ ہو گیا ہے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لاشیں فوراً نکال کے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو غلط ہے نا، غیر انسانی حرکت ہے یہ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.